بابا اور عادل بھائی عالم سے ملنے کے لیے چلے گئے اور ہم تینوں بھائی اندر چلے گئے۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے تو امی نے ہمیں دیکھتے ہی پوچھا کہ تم سب لوگ کہاں رہ گئے تھے، اتنا ٹائم ہو گیا ہے اور تمہارے بابا کہاں ہیں؟ بھائی نے بولا امی ہم لوگ اشرف بھائی کا سامان اٹھوا رہے تھے تو اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ تو امی بولی اشرف بھائی نے مکان خالی کر دیا ہے؟ بھائی نے کہا جی امی ان کے اپنے مکان کا بندوبست ہو گیا تھا نا، اس وجہ سے وہ چلے گئے اور بابا عادل بھائی کو ساتھ لے کر ڈیلر کے پاس گئے ہیں، کیونکہ بابا نے بولا ہے کہ مجھے ڈیلر سے کچھ کام ہے تو کچھ دیر ہو جائے گی۔ اس طرح بھائی نے امی سے اشرف بھائی کے مکان چھوڑنے کی وجہ چھپا لی اور بابا کہاں گئے ہیں یہ بھی چھپا لیا۔ اور پھر امی بولی اچھا ٹھیک ہے، میں تو ایسے ہی پریشان ہو رہی تھی، چلو جب تمہارے بابا آئیں تو ان کو بتانا کہ ان کے دفتر سے کوئی آدمی ان سے ملنے آیا تھا۔ بھائی نے بولا جی امی میں بتا دوں گا۔ اور اس کے بعد ہم سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے اور پھر شام کو جب بابا واپس آئے تو امی بابا سے کہنے لگی سب خیریت تو ہے نا؟ بابا نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے۔ تو امی بولی وقار یعنی میرا سب سے بڑا بھائی نے بتایا کہ اشرف بھائی نے بھی مکان خالی کر دیے۔ بابا نے کہا ہاں وہ لوگ اپنے بھائی کے گھر چلے گئے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں وہ بور ہونے لگے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ روز پہلے ہی گھر خالی کر دیا تھا۔ تو امی بولی چلو اچھا ہی ہوا، ویسے بھی وہ بیچارے اس گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے اور آس پاس اتنے گھر وغیرہ تو بنے نہیں ہیں، بور تو ہونا ہی تھا۔ بابا نے کہا ہاں اسی وجہ سے وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ اور بابا نے امی کو اور کچھ نہیں بتایا۔ پھر جب امی اپنے کمرے میں چلی گئیں تو بھائی نے بابا سے پوچھا جی بابا کیا بنا، عالم سے بات ہوئی آپ کی؟ تو بابا نے بتایا ہاں میں نے عالم صاحب کو سب کچھ بتا دیا ہے، اس گھر کے بارے میں اور تہ خانے کے بارے میں۔ عالم صاحب نے کہا ہے کہ وہ کل ہمارے ساتھ جا کر اس گھر کا جائزہ لیں گے۔ بھائی نے کہا چلو ٹھیک ہے بابا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو بابا نے کہا ٹھیک ہے پر اپنی امی کو کچھ نہ بتانا۔ بھائی بولا آپ بے فکر رہیں، آج بھی ہم نے امی کو کچھ نہیں بتایا۔ بابا نے کہا کہ میں اب الیکٹریشین کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ صبح اس کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، بیسمنٹ میں لائٹیں لگوانی ہیں۔ بھائی بولا جی ٹھیک ہے بابا۔ اگلے روز بابا کام سے چھٹی لے کر آ گئے اور دونوں بھائیوں نے بھی کالج سے چھٹی کی اور بابا نے ہم تینوں بھائیوں کو ساتھ لیا اور امی سے بولا کہ ہم ذرا لیٹ ہو جائیں گے۔ تو امی نے حیرت سے پوچھا کہ خیر تو ہے، آپ ان سب کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ بابا نے کہا ہم نئے گھر جا رہے ہیں، وہاں لائٹوں کا کام کروانا ہے اور گھر کی صفائی وغیرہ بھی کروانی ہے کیونکہ نئے کرایہ دار آ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ جا رہے ہیں۔ امی نے کہا ٹھیک ہے پر میرے بیٹوں کا خیال رکھنا۔ بابا نے کہا تم فکر مت کرو اور ہم جلد ہی کام مکمل کروا کر آ جائیں گے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے اللہ پاک آپ سب کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد ہم سب نے امی کو سلام کیا اور وہاں سے نکل پڑے۔ بابا نے کہا پہلے ہمیں ناصر الیکٹریشین کے پاس جانا ہے اور اس کو ساتھ لے کر بازار سے کچھ بجلی کا سامان لینا ہے اور پھر ہم نئے گھر جائیں گے۔ بھائی بولے بابا عالم صاحب کو ساتھ نہیں لے کر جانا ہے؟ بابا نے کہا ہاں لے کر جانا ہے پر پہلے ہمیں الیکٹریشین اور بجلی کا سامان لینا ہے اور پھر ہم عالم صاحب کے مدرسے جائیں گے تاکہ عالم صاحب کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ پھر ہم نے ناصر الیکٹریشین کو ساتھ لیا اور ناصر نے اپنا ایک شاگرد بھی ساتھ لے لیا اور انہی کے ساتھ مل کر ہم نے بجلی کا سامان لیا، کچھ تاریں بلب وغیرہ۔ اس کے بعد بابا نے بھائی کو بولا تم لوگ الیکٹریشین کو ساتھ لے کر آہستہ آہستہ چلو، میں جلدی سے عالم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ بابا کی بات سن کر ہم تینوں بھائی الیکٹریشین اور اس کے شاگرد کو لے کر آہستہ آہستہ چلنے لگے اور کچھ دور ہی گئے تھے کہ بابا کی بھی موٹر سائیکل ساتھ میں آ گئی اور بابا کے ساتھ ایک بہت ہی نورانی چہرے والے مولوی صاحب بیٹھے تھے، یہ عالم صاحب تھے۔ ہم سب نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے بابا سے پوچھا کیا یہ پانچوں آپ کے بیٹے ہیں؟ بابا نے کہا نہیں عالم صاحب، یہ تینوں میرے بیٹے ہیں۔ بابا نے ہم تینوں بھائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اور یہ الیکٹریشین اور اس کا شاگرد ہے، ویسے یہ بھی میرے بیٹوں کی طرح ہی ہیں۔ تو عالم صاحب بولے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم لوگ جلدی سے اپنے نئے گھر کی طرف جانے لگے اور جب ہم نئے گھر پہنچنے سے چند قدم کے فاصلے پر تھے تو دیکھا کہ بابا کے دوست عادل بھائی وہاں پہلے سے موجود تھے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے
जो हाथों में झाड़ू वगैरह लेकर खड़े थे। मैंने फौरन बोला, बाबा वो देखें आदिल भाई। तो बाबा ने कहा, हाँ मैंने आदिल भाई को पहले ही इधर भेज दिया था, क्योंकि आदिल भाई सफाई वालों को लेकर आए हैं। फिर बाबा ने पहुंचते ही पहले आदिल भाई को सलाम किया, फिर बाकी लोगों ने भी सलाम किया। उसके बाद बाबा ने आदिल भाई से पूछा, क्या वह सफाई शुरू नहीं करवाई अभी तक? मैंने आपको चाबी तो दी थी घर की। आदिल भाई ने कहा, रियाज भाई मैंने कुछ देर पहले ही सफाई शुरू कराई थी, लेकिन जब ये लोग बेसमेंट की सफाई कर रहे थे तो मैं ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा था कि अचानक से एक खौफनाक चीख की आवाज आई और उनका एक बंदा अजीब सी हरकतें करने लग गया था। तो फौरन आलिम साहब ने पूछा, कैसी हरकतें? आदिल भाई ने बोला कि उस बंदे ने अपना सर जोर जोर से दीवार पर मारना शुरू कर दिया और अपना सर खुद ही फाड़ दिया। फिर अजीब सी आवाजें निकाल रहा था और उसने इन सब पर भी डंडे से हमला करना चाहा। सब ने उसको बहुत ही मुश्किल से पकड़ा और ऊपर ले आए। और हैरत की बात है, जैसे ही वो ऊपर आया तो वो इस तरह का हो गया जैसे इसे कुछ पता ही नहीं कि वो कुछ देर पहले क्या कर रहा था। तो आलिम साहब ने पूछा कि अब वो शख्स कहाँ है? जिस पर आदिल भाई बोले कि उसके साथ उसका भाई भी था, तो वो इसको यहाँ से लेकर कहीं चला गया है, शायद उसकी मरहम पट्टी कराने गया है, क्योंकि उसका भाई कह रहा था कि वो उसको घर छोड़कर आ जाएगा। लेकिन इस वाक़े के बाद ये बाकी लोग अब अंदर नहीं जाना चाहते। तो आलिम साहब ने बाबा की तरफ देखा और बोले, चलें रियाज साहब अंदर चलते हैं। बाबा ने अंदर जाते हुए सबको बोला, आ जाएं, सब अंदर आ जाए। ये सुनते ही सब लोग घर में दाखिल हो गए। फिर आलिम साहब ने घर में दाखिल होते ही बाबा से पूछा कि वो जो सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, क्या वही तहखाना है? बाबा बोले, जी जी हजरत वही है। आलिम साहब ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा, पहले मैं अकेला ही नीचे जाऊंगा और फिर इसके बाद अगर कहूँगा तो बाकी लोग नीचे आएंगे, लेकिन अभी मेरे पीछे कोई ना आए। तो बाबा ने वहाँ मौजूद सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला कि अब कोई भी बिना आलिम साहब की इजाज़त के बेसमेंट में नहीं जाएगा। तो सब ने हाँ में सर हिला दिया। फिर आलिम साहब मुंह में कुछ पढ़ते हुए बेसमेंट में उतरे और देखते ही देखते अंधेरे में दूर चले गए। और कुछ देर के बाद अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई हौलनाक तरीके से रो रहा हो, और फिर भयानक चीखों पुकार शुरू हो गई। इतने में आलिम साहब तेजी से वापस आते हुए दिखाई दिए, और जब आलिम साहब बेसमेंट की सीढ़ियों के पास पहुंचे तो सब लोग उनको देखकर बहुत खौफजदा हो गए, क्योंकि आलिम साहब बहुत ही बुरी तरह जख्मी थे। इनके कपड़े फटे हुए थे और जहाँ जहाँ से कपड़े फटे थे इस जगह से खून बह रहा था। ये देखते ही बाबा ने फौरन ऊंची ऊंची आवाज में अल्लाहू अकबर पढ़ना शुरू कर दिया और आलिम साहब ऊपर आ गए। बाबा ने फौरन पूछा, हजरत आप ठीक तो है ना? आलिम साहब ने कहा, हाँ मैं तो ठीक हूँ। तो बाबा बोले, पर हजरत आप तो बुरी तरह से जख्मी हैं। आलिम साहब बोले, हाँ नीचे 3 शैतानी चीजें हैं और बहुत ही ताकतवर हैं। ये सुनते ही हमारे साथ जो लोग थे, इलेक्ट्रिशियन और सफाई वाले, वो एक एक करके बाहर जाने लगे। तो आलिम साहब इन सब की तरफ देखते हुए बोले, रुक जाएं आप लोग, क्यों डर रहे हैं? मैंने कहा था वो शैतानी चीजें बहुत ताकतवर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर अल्लाह ताला की जात है। और मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के कलाम से ही मैं इन चीज़ों को हमेशा के लिए जहन्नुम वासिल कर दूंगा इंशाअल्लाह। बस आप अल्लाह पर भरोसा रखें और इसके साथ आप लोग हौसला रखें और मुझे मेरा काम करने दें। तो बाबा बोले, लेकिन हजरत आप पहले ही बहुत जख्मी हैं और ऐसे में अगर इन चीज़ों ने आप पर दोबारा हमला किया तो आपकी जान को खतरा भी हो सकता है।